نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون صدق اللہ العظیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم سب واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں اور رسولوں کو 1,24,000 کم و بیش اس کائنات کے اندر بھیجا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کچھ لوگ ان کو مانتے تھے، ان پر ایمان لاتے تھے، کامیاب ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگ ان کا انکار کرتے تھے، ناکام ہو جاتے تھے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کو مانا تو صحیح، لیکن اپنی منمانی طبیعت کے مطابق مانا اور اپنی جانب سے کچھ باتیں ان کی طرف منسوب کر دی۔ جیسے کہ آج دنیا کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عیسائی مذہب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب خود کو منسوب کرتے ہیں، لیکن اگر ہم غور و فکر کریں اور ان کے عقائد کو ٹٹولیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے جو عقائد ہیں اس کا تو نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ دور دور تک کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن شیطان نے دنیا کے بہت سے لوگوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو اولاد بھی جنی ہے معاذ اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ شیطان نے ان کو یہ طریقہ سجھا دیا کہ نہیں، عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو آیت میں نے بھی پڑھی ہے، وقالت المسیح ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں کے دونوں اپنے قول کے اندر جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بیوی بچوں سے پاک ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کر نبیوں کی شان میں یہ گستاخیاں ہیں جو انہوں نے کہی، یہ باتیں، یہ ان کی تعریف نہیں ہے بلکہ توہین ہے، انبیاء کرام کی توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہتان ہے۔ تو یہ بہتان اور یہ توہین جو ان لوگوں نے انبیاء کی جانب اور اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کی ہے، اس پر ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن آج دنیاوی سطح پر، گلوبل لیول پر، کیونکہ میڈیا ان کا ہے اور عصری یعنی کہ آج کے دور میں ہر طرح کی طاقت سیاسی اعتبار سے اور بہت سارے معاملات کے اعتبار سے طاقتور ہیں، اونچے سمجھے جاتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہیں۔ تو جو قوم دنیا کے اندر ذرا سی اوپر ہوتی ہے وہ اپنے عقائد دوسرے لوگوں کو دینے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آج ہم بھی للچائی ہوئی نظروں سے ان کی گری ہوئی تہذیبوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل اسلام، دین اسلام دیا جو دین فطرت ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر، اس کامل مکمل دین کو چھوڑ کر ہم ان لوگوں کے پیچھے چل دیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس قسم کی باتیں لگائیں تو سال میں ایک دن مقرر کر لیا، 25 دسمبر کے دن، یعنی کہ یہ وہ دن ہے ان کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، اور اس دن کو یہ بڑا دن سمجھتے ہیں، اور ان کو اس دن کو بڑے تہوار کی حیثیت حاصل ہے، اور اس دن یہ ایک لفظ بول کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو لفظ ہے میری کرسمس۔ نقل کفر نہ باشد، میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرنے کی وجہ سے یہ الفاظ زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مبارکباد ہے آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے اولاد جنی، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو لبرلزم والا مزاج رکھتے ہیں، سیکولرزم والا مزاج رکھتے ہیں، وہ اتنا زیادہ جو ہے ان باتوں کو بغیر دیکھے سمجھے بھالے خود بھی ان باتوں کو جو ہے زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے دوست میں، فرینڈ سرکلز میں، یا اپنے محلے پڑوس کے اندر اگر کوئی ایسا بھائی رہتا ہے جس کے سامنے اس قسم کی باتیں کرنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے تو اس کو خوش کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے۔
آپ دیکھیں کہ کتنی غلط بات ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے رسول نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اور پھر غیر مسلموں کے تہواروں کی مبارکباد دینا، یہی ایسا ہے کہ ہم تمہارے کفر پر راضی ہیں۔ اسی لیے بہت سے علماء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے موبائل کے اسٹیٹس کے اوپر اس قسم کی چیزیں لگاتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، بلکہ شرم کیا آئے گی، اب تو ان باتوں پر شرم آتی ہے کہ اگر ہم نے نہ لگایا تو شرم آتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے۔ اب تو لگانے کے اوپر شرم نہیں آتی، نہ لگانے کے اوپر شرم آنی شروع ہو گئی لوگوں کو۔ یہ مسلمان کی حالت ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے اور شرک سے، کفر سے اللہ تعالیٰ بیزاری عطا فرمائے، اور پروردگار دین اسلام پر زندگی گزارنے اور دین اسلام ہی کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔